بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم بادامی۔ اپوزیشن لیڈر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف صاحب آج گرفتار ہو گئے۔ آصف علی زرداری صاحب اور فلیال تالپور صاحبہ پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب طلب کر رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں۔ تو ملکی سیاسی منظرنامے میں ایک تبدیلی، ایک ارتعاش اس وقت ہوا تھا جب اے پی سی ہوئی، اس میں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ۔ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہلی گرفتاری ہے اور اس کے بعد اپوزیشن کے اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے؟ پھر اپوزیشن نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا اے پی سی میں، وہ اس سے متاثر ہوگی، وہ کم ہو جائے گی یا زیادہ ہوگی؟ ذرا اس سارے معاملات پہ بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے آج کی سب سے بڑی خبر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے۔ شہباز شریف صاحب جانتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ مجھ پر ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، اور چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا نام لیے بغیر یہ کہہ چکے پچھلے دنوں۔ ظاہر ان کا مخاطب شہباز شریف صاحب ہی تھے، کیا کہا تھا دیکھیے گا ذرا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بے گناہ ہے اور اس کے خلاف کیس رجسٹر کیا گیا ہے یا اس کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا ہے۔ احتساب یک طرفہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ میری ذات کے خلاف ان تینوں ادوار میں آج تک اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسی بھی دھیلے کی کرپشن نہیں، کرپشن کا ریشو تو کروڑوں اور اربوں میں۔ اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب اسی کیس میں گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم آئی تھی اور وہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اس پر یہ رد عمل دیا تھا۔ کیا کہا تھا مریم مورندم صاحبہ نے؟ دیکھیے۔ چیئرمین نیب کان کھول کے سن لے، اگر نیب کی ٹیم شہباز شریف کو گرفتار کرنے آئی ہے تو پاکستان کی عوام بنی کالا عمران خان کو گرفتار کرنے جائے گی۔ شہباز شریف صاحب اپنی نجی نشستوں میں بھی اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی اپنی گرفتاری کا خدشہ یا امکان ظاہر کرتے رہے۔ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا۔ زیادہ اثاثے کا کیس کھولا، باقاعدہ مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ چیئرمین نیب کے حکم پر آپ کے خلاف کیس کو بنا کے کھول لیں۔ وہاں پر بے پناہ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، جو میرے پاس وہ اطلاعات تھی وہ میں نے دی۔ پھر میں نے کہا کہ میرے جب میں تھا ایگزائل میں تو میرے اثاثے جو میں نے بنائے تھے وہاں پر، وہ وہاں پر لندن میں ہیں۔ جب میں باہر نکلوں گا تو میں آپ کو جو انفارمیشن میں لا کے دوں گا۔ پھر جو بھی انفارمیشن جو تھی میں نے ان کے حوالے کی، بینکوں سے وہاں سے قرضے لیے، دوستوں نے میری مدد کی، وہ سارا ریکارڈ میں نے نیب کو دے دیا۔ اور آج شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، ایگریسو پریس کانفرنس کی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ خیال ہے، اور حکومت کے شہزاد اکبر صاحب نے جو کہ مشیر برائے احتساب بھی ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور وہ اس سے پہلے بھی بہت ساری پریس کانفرنسز کر چکے ہیں جس میں اپنے طور پر بتا چکے ہیں کہ جناب اس کے پیسے یہاں سے گئے، یہاں سے پیسے وہاں پہ گئے، اس ملازم کے پیسے میں کہ اکاؤنٹ میں 9 ارب روپے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپے ہیں، یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ گیا، یہ ہوا، سارا کچھ ہوا۔ آج گورنمنٹ کا رسپانس شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر یہ رہا۔ واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے قانونی جنگ تو ہار گئی۔ مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں، ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا۔ مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کو دکھ کی نہیں، وکٹری سپیچ نظر آئی۔ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ یہ نون ہے یا شین ہے، جو اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، ان کی سیاست کا بھی تختہ دھرن کر دیا۔ 2 چارج شیٹس کا سامنا کر رہے ہیں، ایک منی لانڈرنگ اور ایسٹ بیونڈ نون سورس، اور دوسرا جو آپ کی بھتیجی صاحب کا ارشاد ہے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفاہمت کی سیاست نہیں کرتی ہوں۔ آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول؟ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور؟ نیب کا کیس ہے شہباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں، علی بابا اور 16 چور ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اثاثے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں۔ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے، یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ جو کہ واضح طور پر بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے 4 مہینے جیل میں رہ چکے ہیں، اس کے بعد وہ 9 ماہ پاکستان میں رہے، پھر نواز شریف صاحب جب لندن گئے تو شہباز شریف صاحب بھی لندن گئے، وہاں وہ تقریباً 4 مہینے لندن میں رہے،
پھر پاکستان واپس آئے جب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے لگا تھا اور فلائٹس بند ہونے لگی تھی. آخری فلائٹ پہ شہباز صاحب لندن سے پاکستان آ گئے, 6 مہینے پاکستان میں رہے اور آج جیل جا چکے. ابھی ایک معاملہ کس طرف جائے گا بات کرتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی بات متحرک رکن ہے, ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں. آج مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی نظر آئیں. شہباز شریف صاحب عدالت میں بھی جب تھے تب وہاں بھی نظر آئیں, ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندلیب عباس صاحبہ تحریک انصاف کی ایم این اے, بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سلیم صاحب آپ کی اجازت سے ذرا میں کوئکلی عظمہ صاحبہ سے اگر آغاز کر لوں. عظمہ صاحبہ یہ ان باتوں میں لگتا ہے وزن کہ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جب اپوزیشن متحرک ہوتی ہے تب گرفتاریاں میں تیزی آئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا, شہزاد اکبر صاحب نے 50 پریس کانفرنسیں کر چھوڑی ہیں اس کیس میں, جس میں وہ ملازمین کے, امپلائیز کے, کمپنی نام لے کے, اماؤنٹ لے کے بتاتے ہیں کہ یار اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے گئے, اس اکاؤنٹ میں. تو شہباز شریف صاحب نے جہاں اتنی پریس کانفرنسز کی یہ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, وہاں ایک کر دیتے ہیں نا اس پر بھی کہ بھائی شہزاد اکبر صاحب جو سوال نمبر 1 کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور ثابت کرتے ہیں ان کو جھوٹا. شکریہ بادامی. شہزاد اکبر کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں. یہ پھر سے ایک سیاسی بیان ہو گیا نا, میں تو اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں. کیس کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھا اس کے جوابات دے رہے ہیں. اتنا کیا ہو گیا شہزاد اکبر صاحب کو, میں نے کچھ کہا ہی نہیں, پہلے ہی مطلب غصہ آ گیا جناب کو. میری گزارش تو سن لیجیے. میں نے سوال کیا, میرا خیال ہے الفاظ کا استعمال بہتر ہو سکتا ہے, لیکن چلیں آپ کی مرضی ہے. ذرا شروع کیجئے. نہیں, وہ ہمیں کیا کیا نہیں کہتے. وہ مریم نواز کے بارے میں ابھی 3 دن پہلے انہوں نے بوڑھی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی زبان استعمال کی نا استعمال نہیں کہنا چاہیے. اور ہم تو ابھی پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم تو ان کی شکل کے اوپر, ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب جیسی بات کریں گے ویسا اب جواب ملے گا, بیکاز انف از انف. ہم نے 2.5 سال یہ قانون اور جو ہے وہ اس کے سرنڈر کرنا اور آئین کے احترام میں ہم نے بہت بھگت لیا. اب یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کی اس میں زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اب ذرا میرے سوال پہ آئیے گا کہ کیس کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں نا شہباز صاحب. پہلے تو یہ آپ کی ابھی آپ کے اوپر ٹکر چل رہا تھا جو ہے اس کے اوپر کہ حکومت کہہ رہی ہے اس میں بہت سارے شواہد ہیں. تو پہلے مجھے یہ بتا دیے یہ کیس بنایا کس نے ہے؟ حکومت نے بنایا, نیب نے بنایا. اور ایک طرف تو نیب جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے, اس کی اپنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں, اور اگر کوئی گرفتاری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وکٹری سپیچ لے کے آ جاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب کے کردار کے بارے میں اور شہزاد اکبر صاحب کی انوالومنٹ ان تمام کیسز کے اندر, اس کے اوپر ہائر کورٹس کیا کہہ چکی ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے عہدے کے بارے میں, ان کی انوالومنٹ کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ان معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا, اور جہاں یہ انٹرفیئر کرے وہاں پر احتساب کے اوپر کوسچن مارک ہوتے ہیں. اور نیب کی کارکردگی کے اوپر پہلے سے کوسچن مارکس موجود ہیں, جو تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس جو ہیں اپنے فیصلوں میں, میں ریمارکس کی بات نہیں کری, اپنے فیصلوں میں کہہ چکے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آشیانہ اور صاف پانی اور چھمپٹ کمپنیوں میں بھی ایسے ہی ہوا میں قلعے بنائے تھے. کیا ہوا اس کا, اس کے ذرا ڈیٹیل ججمنٹس پڑھی ہیں آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی جب انہوں نے بیل دی شہباز شریف صاحب کو. اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یعنی وہ جو ملازمین کے نام بتاتے ہیں, پھر اماؤنٹ بتاتے ہیں, پھر کھاتے بتاتے ہیں, وہ سب جھوٹے, وہ ملازمین نہیں ہے شہباز, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. کوئی نہیں بھول رہا, بالکل یاد رکھیں. لیکن ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب عدالت جناب شہزاد اکبر نہیں لڑنا, ہمیں اپنا کیس عدالتوں میں لڑنا ہے, وہاں پر قانونی لڑائی لڑنی ہے. اور ان کے وکلا جو ہیں, میں اس وقت اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کہ ان کے وکلا جو ہیں جب وہ کورٹ میں جائیں گے انہوں نے کیس میں کیا پلی لینی ہے, پہلے ہی میں کہہ کے ان کا کیس خراب نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایک بات ہے, کوئی بھی منی لانڈرنگ, وسیم بادامی صاحب آپ بھی بزنس کرتے ہیں, منی لانڈرنگ جو ہے وہ ٹرانزیکشن اس کی بینک کے ذریعے نہیں ہوتی. وہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ اس طرح سے باقاعدہ طور پر ریکارڈ کے ساتھ نہیں ہوتی. منی لانڈرنگ کے بڑے سارے اور طریقے کار ہیں. جو 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں نا تحریک انصاف کے, اس میں بڑی کلیئرلی جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چندے اور خراب کا پیسہ کیسے جاتا ہے, پھر وہ کیسے واپس آتا ہے. اور ہمیں تو بالکل یہ پھانسی لگا دیں, ہمیں تو جو ہمیں کالے پانی کی سزا دے دیں, لیکن برائے مہربانی اپنے 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس جو ہے نا اس پہ اسٹے واپس لے لیں. میں صرف اتنی گزارش کر رہی ہوں. ہم تو یہ بھگت لیں گے, ہم نے بھگت لیا, لیکن ان کے معاملات. اب مجھے یہ بتاؤ نا ذرا, ایک شراب لائسنس کیس تھا بزدار صاحب کے اوپر, کیا ہوا اس کا, کہاں ہے وہ کیس؟ چیئرمین نیب جو ہے وہ اس پہ گو سلو پہ کیوں چلے گئے؟ چیئرمین نیب نے تو یہ بھی کہا تھا میں ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ حکومت گر جائے گی,
اور یعنی آپ کی کہہ رہی ہے کہ ہم شہزاد اکبر صاحب کے بیانات کے جوابات نہیں دیں گے، وہ پھر ہم عدالت میں لڑیں گے، اس کے جوابات نہیں دیں گے، اس پر کامنٹ بھی نہیں کریں گے کہ وہ جن کو ملازمین کہہ رہے ہیں وہ ملازمین ہیں ہمارے یا نہیں ہے، جس ملازم کے اکاؤنٹ میں کہہ رہے ہیں 9 ارب روپے وہ ہیں یا نہیں ہے، نہیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے۔ دیکھیے ملازمین کے نام پہ وہ ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی ٹیکس مینجمنٹ کا معاملہ ہے، وہ کس چیز کا معاملہ ہے، جب میں نے کہا کہ وہ وکلا بتائیں گے، لیکن یہ ایک بات ضرور طے ہے کہ پھر ایسا ہی پیرلل کیس خسرو بختیار کی شوگر ملز کا بھی نکال لیجئے اور جہانگیر ترین کے بھی جو ہے کاروباری معاملہ، پر یہ چھوڑو، جو رپورٹ آئی تھی چینی کمیشن کی، اس کے اندر چینی کمیشن نے خود کہا کہ جہانگیر ترین کی بھی ایسے معاملات ہیں ٹیکس مینجمنٹ کے حوالے سے، خسرو بختیار صاحب کے بھی معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پوائنٹ ٹیکن، اب میں اندلیب صاحبہ سے پوچھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو منی لانڈرنگ کر کے شہزاد اکبر کہتے رہے جو مرضی۔ اندلیب صاحبہ جو ہے وہ ہمارے لیے تو معتبر نہیں ہے، آپ کے لیے۔ اچھا اندلیب صاحبہ، میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ شہباز صاحب کو میری یہ رائے ہے کہ جس طرح اتنی ساری پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اصل مقدمہ تو عدالت میں لڑا جانا ہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے کیونکہ اس کیس میں بڑے کچھ اسپیسیفک الزامات لگائے اور بار بار لگائے، اور وہ کہتے ہیں 55 والیوم میں پتہ نہیں اتنے لاکھ صفحات ہیں، یہ وہ تو کچھ ایکسپلینیشن میڈیا کو دینی چاہیے شہباز شریف صاحب کو، یہ میری رائے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ تو ہے بہرحال اندلیب صاحبہ کہ ملک میں اس وقت ماحول ایسا ہے کہ جہاں بھی اپوزیشن ذرا زیادہ متحرک ہوتی ہے تو ایک عام آدمی بھی اس کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے یہ بندہ مرے گا، یہ گیا جیل میں، یہ نہیں بچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ معاملہ صرف کرپشن کے علاوہ بھی کچھ ہے نا، جب تاثر اتنا، جب مریم بی بی گھر بیٹھی ہوں پھر وہ اچانک ارشد ملک پریس کانفرنس کریں، جیسے ہی پریس کانفرنس کریں لوگ سمجھیں اب گئیں، اب اندر جائیں گے، اور وہ جائیں اندر، پھر باہر آئیں، پھر اے پی سی اور لوگ کہیں اب یہ دوبارہ جائیں گے، پھر جائیں اندر، تو پھر یہ اچھا تاثر تو نہیں ہے یہ اندلیب صاحبہ؟ اس کے دو پہلو ہیں وسیم۔ پہلا تو یہ کہ یہ دیکھیں یہ جو آج فیصلہ ہے یہ عدالت کا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ہے، جس کی یہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، پچھلا فیصلہ ان کے حق میں تھا، یہ نیب کا فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بھی آج کی بات نہیں ہے کہ جی اے پی سی اناؤنس ہوئی، یہ وہ فیصلہ ہے جون 2 کو نیب نے ریڈ کیا ماڈل ٹاؤن کے گھر میں، اور یہ جون میں بھاگ گئے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ بنکر میں چھپ گئے، شہباز شریف صاحب باہر کہیں بھاگ گئے، اس کے بعد انہوں نے پری اریسٹ بیل لے لی جون 3 کو، اس کے بعد جون 17 کو ایکسٹینڈ ہوئی، جولائی کو ایکسٹینڈ ہوئی، سپٹمبر میں ایکسٹینڈ ہوئی، 6 دفعہ ایکسٹینڈ ہوئی، اور اب جا کے جب عدالت نے 44 سوال کل کیے تو جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بیسک ایکسپلینیشن دینی چاہیے، چونکہ وہ بیسک ایکسپلینیشن بھی نہیں دے چکے تو وہ خارج ہو گیا اور وہ اریسٹ ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بڑا اس کو کلیئرلی دیکھیں کہ یہ کیس جو ہے اس کے اندر جب آپ کہتے ہیں، جب یہ سارے کہتے ہیں کہ جی خسرو بختیار کا بھی ہے، فلانے کا بھی، اب میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کیونکہ میں اپوزیشن میں اتنے سال رہی ہوں، جب آپ ایک فورم سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، جیسے الیکشن کمیشن ہم گئے وہاں سے نہیں ملا، پھر ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، ان کے پاس جتنے ہمارے وزیروں کے اوپر ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایک فورم پہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو آئی ڈونٹ نو وائی، اگر ان کے پاس سارے ایویڈنسز ہیں یہ کیوں نہیں کورٹوں میں پرسیو کرتے ہیں انسٹیڈ آف کمنگ انٹو دی میڈیا اور واہ ویلا مچانے کے یہ بھی سارے ایسے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 12 سال آپ کو پتہ ہے کیسز فائٹ کیے، پاناما کے علاوہ بھی بہت سے کیسز فائٹ کیے، ایک اور ہمیں ٹریبیونلز میں ریفیوز ہو گیا، پھر ہم وہ 4 حلقوں کے پیچھے ہم نے پورے 2 سال وہ مہم چلائی، لیکن یہ ایک کورٹ میں نہیں جاتے، اگر ایویڈنس ہے تو جائیں۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کورٹ میں تو جاتے ہیں نا، تبھی جو احسن اقبال، شاہد خاقان، مفتاح، یہ سب کورٹ سے ہی پھر بری ہو کے واپس بھی آتے رہے نا سارے لوگ، خود مریم صاحبہ بری ہو کے واپس بھی آ جاتی ہے، اور اگر انہوں نے خسرو بختیار یا جس کا بھی کیس لے کے اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف اگر جانا چاہتے، ٹھیک ہے، یہ میں ازما صاحبہ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اوکے، اور آپ تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس خسرو بختیار، جہانگیر ترین جو بھی ہے، تو ان کے خلاف عدالت ہے، صحیح ہے، جہانگیر ترین کے خلاف تو ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو یہاں بیٹھ کے کہنے سے صرف پتہ چلتا ہے جیسے ہم کورٹوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی کورٹوں میں جائیں، ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم گئے تھے اور ہم نے ڈسکوالیفائی بھی کرایا تھا۔ اچھا جی، یا تیسری بات جو آپ کی بڑی ہے کہ جی یہ پرسیپشن یہ ہے، یہ الٹا حساب ہے۔ ہوا کیا کہ جب ہم نے ان کو بلایا نیب کی ترامیم پہ، تو آپ کو پتہ نا یہ 34 والی چیزیں آ گئی کہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ این آر او، جناب والا یہ ہے وہ این آر او۔ ہاں، یہ این آر او جب ریفیوز ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 7 ستمبر کو، اس سے پہلے 1 ہفتے پہلے زبیر کو چوری چھپے بھیجا، اور آج مریم مانی
کہ بھئی وہاں اور کیا ڈسکشن ہونی تھی سوائے نواز شریف اور اس کے 4 گھنٹے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی یہی ڈسکشن ہونی تھی. آج مریم بھی مان گئی. تو جب وہاں سے ابھی چھٹی ہو گئی اس میں ماننے والی کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر نون کا ایک رہنما بیٹھا ہے, یعنی یہاں تو یہ ہے کہ 2 لوگ جو ٹی وی کے ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں وہ اگر 3 گھنٹے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے مریم نواز شریف سے بات کریں گے, تو اس میں یہ کون سا انکشاف ہے جس کا اعتراف کر لیا مریم بیوی نے؟ ظاہر ہے اس میں بات ہوئی ہوگی, اس میں ماننے کی کیا بات ہے؟ نہیں, تم تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو وسیم, میں تم سے اگری کر رہی ہوں کہ جب آپ گئے ہی ایک مقصد کے لیے ہیں, آپ کوئی موسم کا حال ڈسکس کرنے تو نہیں گئے نا. آپ نے کہا جی میری ملاقات وہاں اسد عمر کے ولیمے پہ ہوئی, تو اس وہاں میں نے کہا جی میں آؤں گا. پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا کہ دونوں دفعہ انہوں نے لکھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اور پہلے انہوں نے اے آر وائی پہ آپ کے یہ کاشف کے پروگرام پہ کہا کہ جی مریم کو پتا تھا, پھر جیو کے پروگرام پہ کہا کہ مریم کو نہیں پتا تھا. تو مریم کو obviously پتا تھا. مریم نے جب بھیجا اور وہاں سے چھٹی ہو گئی, اور یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے کہا عدالتوں میں جائیں, آپ عدالتیں فیصلہ کریں گی. یہ جب وہاں سے جھنڈی ہوئی پھر یہ شور مچا, پھر مریم باہر آئی. تو آپ کہہ رہی ہیں ادر وے راؤنڈ کے جب ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے نہیں بچنا, اس کے بعد یہ شور مچانا شروع کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں اچھا سلیم بخاری. دوسری بات, ایک لاسٹ بات, ایک لاسٹ بات. دیکھیں نواز شریف نے بالکل کھلم کہا اس تقریر میں, اور آپ وہ لگا بھی سکتے ہیں کلپ. انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. اور انہوں نے کہا مقابلے کا مطلب ہے, اور وہ انڈیا نے پوری اپنی ہیڈ لائنز دی کہ نواز شریف اٹیکس, ریڈی ٹو اٹیک دی آرمی. تو یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی اے پی سی کا مقصد بتایا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. جہاں یہ گیا زبیر, ان کی منتیں کی اور انہوں نے نہیں. چلے میں اس پہ بات کرتا ہوں, یہ بھی ابھی ازما صاحبہ اس کا لیتے ہیں جواب, کنیکٹ کر لیں بھائی ازما صاحبہ کو. بخاری صاحب اب اس ساری صورتحال کا ذرا سیاسی تجزیہ کیجئے. شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں, زرداری صاحب بظاہر لگ رہا ہے کہ ہی از آن ہز وے, مولانا صاحب از آن ہز وے ٹو نیب, سمون از آن ہز وے ٹو جیل, شہباز شریف صاحب از آلریڈی ان جیل. تو یہ کیا منظرنامہ بنے گا اگلے 1.5-2 مہینے کا سیاسی؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی. بہت پھیلا دی ہے آپ نے بات پہلے ہی, جو 2 سپیکرز نے جو کچھ کہا ہے. میں ول جسٹ ٹچ اپون لٹل ہر چیز کے اوپر میں گفتگو کرتا جاتا ہوں. جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کے بیانات دینے کا تعلق ہے, جب کوئی نیا کیس آتا ہے تو ہر کیس میں انہوں نے پوری قوم کو بشمول میرے یہ یقین دلایا کہ اس دفعہ تو یہ نہیں بچتے, ایسے ثبوت اور ایسے شواہد ہیں کہ یہ تو گئے. پہلے کیس سے شروع ہو جائیں آپ, پاناما سے لے کے آج تک جتنے دعوے انہوں نے کیے, ہر کیس کے ساتھ حدیبیہ پیپرز پر آپ کو میں کوٹیبل کوٹ سناتا ہوں. شیخ رشید نے کہا یہ مقدمات کی ماں ہے, اس میں تو شارع ہاؤس آف شریف گیا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیس تو اتنا بڑا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ہم عادی ہو گئے ہیں سننے کے کہ جب بھی کوئی کیس جائے گا اس کے بعد طوفان آنے والا ہے. وہ اب تک تو نہیں آیا. یہ گرفتاریاں تو روٹین کا سلسلہ ہے, تو چلتی رہتی ہیں. anyway, اب دوسری بات آ رہی ہے جناب, گزارش یہ ہے کہ پاناما کا حوالہ میں نے دیا. پاناما میں سے پھر جو جس طرح سے اقامہ نکلا, وہاں بھی جے آئی ٹی اتنی ہی خوفناک تھی. 10 والوں کے بارے میں کہا گیا 10ویں والوم کو اگر ہاتھ لگایا تو آسمان گر پڑے گا نیچے. وہ آج تک آسمان بھی نہیں گرا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو وزراء اور سپوکس پرسن ہیں. تاریخیں یہ دیتے ہیں کون کب جیل جائے گا, کون کب پکڑا جائے گا, نیب کب جھاڑو پھیرے گی, کون سی جیل میں کمرہ تیار ہے. کہ بابر روان صاحب تو مدت بھی بتا دیں گے کہ یہ 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی اور 7 سال کے لیے جیل جائے گا. یہ خود اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پی آر اوز ہیں, یا تو ایف آئی اے کے یا پھر نیب کے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, نہ کوئی ہمارا کمال ہے. یہ بذات خود ہی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں. اب آ جائیے جناب نیب کے بارے میں, جو اس سارے کے پیچھے محرک ہے. جتنے بھی کیسز ہیں وہ نیب کر رہی ہے. نیب کے کیسز کا کیا حال ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ موقع ہے کہ ان سب کی تفصیل بیان کی جائے. 4 بڑی کورٹس نے کیا کہا ہے نیب کے بارے میں, بشمول چیف جسٹس سپریم کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. وہ اگر عدالت نے کہا ہے تو آج ایک عدالت ہی ہے نا جس نے نیب کے کہنے پر ضمانت منسوخ کی اور شہباز صاحب گرفتار ہوئے ہیں کمرہ عدالت سے کے احاطے سے. تو یہ بھی عدالتیں ہیں نا. تو پی ٹی آئی کہتی ہے اگر وہ عدالت ہے تو یہ بھی تو عدالت ہے بھائی. وسیم, میں نے ابھی یہ کہا ہی نہیں ہے آپ سے کہ آج وہ گرفتاری کو بڑی زیادتی ہو گئی, یا میں ابھی تو وہاں پہنچے نہیں ہوں, آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے وہاں.
یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ آج کا عدالت کا انہیں گرفتار کر لینا ان باقی 4 چیف جسٹسز کے اوپر پانی پھیر گیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا نا، آپ جو مرضی کر لیں. نہیں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس نون میں لیگ جب کہتے ہیں تو وہ سیلیکٹیو حوالے دے رہی ہوتی ہے نا عدالت کے، تو انہی عدالتوں نے سنیے نا، میں سلیکٹیو مقبول باقر صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں لیکن ثاقب نثار صاحب کو ٹونٹ کرتے ہیں. بھائی دونوں ایک ہی عدالت کے جج رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے میں اس وقت نون کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، میں آپ کو اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی اور میرے سامنے ہیں. میں تو اس سے زیادہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو ون سائیڈڈ ون آئیڈ جیک احتساب ہے، اس نے احتساب کے نعرے کو کھوکھلا کیا ہے، اس نے عمران خان کی کریڈیبلٹی کو کھوکھلا کیا ہے. اس لیے کہ جو ملزم جن کے اوپر الزام تھا آٹا چینی بحران کا یا کرائسس کا یا جو کچھ بھی سکینڈل تھا، وہ کابینہ کے بیچ میں بیٹھ کے اسی کمیشن کی رپورٹ کو ریویو کر رہے تھے. اب اس قسم کا لنگڑا لولا احتساب اگر چلے گا تو اس کی کریڈیبلٹی بھی اتنی ہی ہوگی. تو بخاری صاحب ٹھیک ہے، مجھے ذرا بریک لینے دیں. عظمت صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ نے بات کرنی ہو کر لیجیے گا. اور بخاری صاحب آپ نے مجھے ذرا سیاسی منظرنامہ بتانا ہے کہ اس سب کے بعد سیاست پہ کیا اثر ہوگا. اور عظمت صاحبہ سوال آپ کے لیے یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اندلیب صاحبہ نے کہا، اس وقت آپ کریکٹڈ نہیں تھے غالباً، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم ان کے خلاف صرف باتیں نہیں کرتے تھے، عدالتوں میں بھی جاتے تھے ان کے خلاف. یہ صرف ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کیوں کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے یہ کر دیا، خسرو بختیار؟ بھائی جائیں نا عدالتوں میں، جائیں ہمارے خلاف، ہم بھی جاتے تھے. اچھا اور آپ لوگوں کی ہسٹری بھی رہی ہے، خواجہ آصف صاحب گئے نا رضا پرویز اشرف صاحب کے خلاف عدالت میں، نواز شریف صاحب تو میمو گیٹ میں چلے گئے تھے گیلانی صاحب کے خلاف. تو بھائی جائیں عدالتوں میں تاکہ ان کو بے نقاب کریں. یہ ایک سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا عظمت صاحب اگر کوئکلی پہلے سے بات کرتے ہیں، میں نے بات کو ذرا آگے لے کے جانا ہے پھر، کہ وہ جو اندلیب صاحبہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ٹی وی بیٹھ کے مت کہیں نا کہ یہ کرپٹ وہ کرپٹ، جائیں عدالتوں میں جائیں ان کے خلاف، ہم تو جاتے تھے. اس پہ کوئکلی اس موقع پر آگے بڑھتے ہیں ذرا مجھے. اچھا نہیں، اس میں پہلے تو رسپونڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا تقسیم مجھے یہ کرنی ہے کہ آج شہباز صاحب کی پری اریسٹ بیل تھی، یہ کوئی پوسٹ اریسٹ بیل نہیں تھی، یہ پری اریسٹ بیل تھی. اور یہ اس کیس میں بیل ہے جس میں بقول شہزاد اکبر صاحب کے بہت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بہت سارے ثبوت ہیں اور ریفرنس دائر ہو گیا ہے. ریفرنس دائر ہونے کے بعد ان کو شہباز شریف کی کسٹڈی چاہیے تھی اریسٹ کر کے. تو یہ بھی ایک نیا تماشا قانون کی نظر میں ہوا ہے، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے. اب آ جاتے ہیں، لیکن عدالت نے اس کی توثیق کی نا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نیب نے اریسٹ کیا اور عدالت نے اڑایا ہو، عدالت نے منظور کیا نیب کی استدعا نا. عدالت کہہ رہے ہیں آپ، بالکل کیا ہے جی. عدالتوں سے ہی ہمیں ریلیز بھی ملا ہے، جب بھی ملا ہے، اور اب بھی امید ہے عدالتیں ہی ریلیز دیں گی. لیکن یہ ایک بہت اچنبے کی بات تھی. ہم جو سب لوگ کورٹ میں موجود رہے ہیں اتنے دنوں سے اور جو بحث سنتے رہے ہیں، اس میں مطلب بڑا عجیب لگا کہ آج چلیں جب فیصلہ آئے گا تب دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے، جو بھی عدالت نے لکھا ہوگا. لیکن اب میں تو حکومت سے پوچھتی ہوں نا کہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں، تو پھر اریسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شہباز شریف کو عدالت تو پیش کرائیں اور وہاں پر کو سزا دلائیں اور بات ختم ہو جائے گی. کہیں گے اندلیب صاحب اس پہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی اریسٹ کرایا، نیب نے کیا ہے. نیب کی استدعا تھی، پی ٹی آئی کی استدعا تھوڑی تھی لاہور ہائی کورٹ میں. نہیں یہ اب نہیں کہہ سکتی نا، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کس کے، وہ نیب کے ترجمان ہیں، حکومت سے ترجمان ہیں، اور وہ آ کر جو ہے وہ سارا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، بڑے ان کے پاس ثبوت ہے. تو پھر اب یہ تو نہ کہا کرو بدامی، اتنی ڈنڈی نہیں مارتے بھائی. مشیر برائے احتساب بھی ہے نا یار. ہاں جی بالکل. وہ مشیر کے بارے میں، ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ اب مشیر برائے احتساب نہیں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر کے مشیر ہیں. جی ہاں، وہ بالکل انٹیریئر منسٹر کھڈے لائن لگ چکے ہیں اور ان کو بنا دیا گیا. اب میں ذرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات پہ آنا چاہتی ہوں. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اس لیے بھی نوشتہ جوار تھی کیونکہ بقول شیخ رشید صاحب کے جو کہتے ہیں وہ ترجمان ہے پتہ نہیں کس کے، اور وہ کہتے رہے کہ شین بن کے رہے گی، نون سے شین نکل کے رہے گی. جب وہ شین نہیں نکلی تو پھر اس کو اریسٹ ہونا تو بنتا تھا نا. ان کو بھی پتا تھا اور ہمیں سب کو بھی پتا تھا کہ چونکہ شین نہیں نکلے گی تو پھر اریسٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جب نون سے شین باہر نہیں نکلی تو شین کو اندر کر دیا ہے. ظاہر ہے جب وہ جو ان کا خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں ان کیسز کے اوپر. اب یہاں پر بڑا اچھا میں سمجھتی ہوں کہ پوائنٹ اندلیب صاحبہ نے خود ایک بال دی ہے مجھے، اور وہ بال یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو احتساب ہے نا، یہ صرف نیب جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے بنا ہے. اس میں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ رپورٹ کے، چینی کمیشن کی رپورٹ کے ہونے کے باوجود، اس کی فورینزک کے باوجود، آٹا کی رپورٹ کے باوجود، پیٹرولیم کے سکینڈل کے باوجود، ادویات میں اضافے کے باوجود، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ حکومتی ممبران کو نیب پوچھے گا تو آپ غلط سوچ رہی ہیں. یہ انہوں نے آج بڑا کیٹیگوریکلی ہمیں سمجھا دیا ہے.
اگر ہمیں ان کے خلاف احتساب لینا ہے تو ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ احتساب نون لیگ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، اس کا حکومتی اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ بے شک اندریم صاحبہ نے شاید نہیں کہا، آپ اگر اس کو یہ انٹرپریٹ کر رہی ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتی ہیں آپ عدالتوں میں جائیں نا. نہیں لیکن وہ بھی تو جب اپوزیشن میں تھے تو یہ اداروں کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، آپ جائیں. نہیں یہ ہم سمجھ آ گیا نا، ہمیں سمجھ آ گیا اور عوام نے بھی سن لیا. یہ شہزاد اکبر صاحب تب جائیں گے عدالتوں میں جائیں نا، ہمیں سمجھ بالکل جانا پڑے گا، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے. وہ بے شک 7 سال پرانے کے پی کے کیس ہوں، مالم جبا والے کیس ہوں، بی آر ٹیز ہوں، جو مرضی ہوں، اگر فنڈنگ کا کیس ہو اس کے لیے عدالت جانا پڑے گا. نیب کے پر جلتے ہیں، حکومت کو پکڑنے میں نیب نہیں پکڑ سکتی. ہمیں بڑا اچھا کیٹیگوریکلی سمجھا دیا، بہت شکریہ ان کا. چلو بھائی ٹھیک، اب وہ جائیں، یہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی اندریم صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں جائیں گے عدالت، چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ضرور ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے بخاری صاحب، لیکن پہلے ذرا مجھے کوئکلی یہ بتائیں، پھر اندریم صاحبہ کی طرف آؤں گا کہ یہ کیا بنے گا، سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا. ایک طرف اے پی سی کا پورا ایکشن پلان ہے، ہم یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر لانگ مارچ کریں گے، پھر استعفے بھی دے سکتے ہیں، حکومت کے اپنے بیانات ہیں. کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بدابی. میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں جو اے پی سی میں سپیچز ہوئی، وہاں کا جو موڈ تھا، وہ جو باڈی لینگویج تھی، وہ جو الفاظ کا چناؤ تھا، وہ سارا کچھ بتا رہا تھا کہ یہ ایک فائنل پش کے لیے جائیں گے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ اسی طرح سے کھڑے رہیں گے ایک ساتھ. ان کے بیچ میں بہت سی اختلافی چیزیں ہیں. لیکن آپ کہیں نا اس پر تجزیہ کریں نا، آپ کی اپوزیشن کامیاب ہو پائے گی یا نہیں آپ کے خیال میں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر یہ لاسٹ موقع ہے ان کے پاس، اگر اس کے بیچ میں پھر ان کی آپس کی اندرونی جو مخاصمت ہے اگر وہ رنگ لے آئی اور کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک فریق ان دو بڑوں میں سے پیچھے ہٹ گیا، تو اس پوری کمپین کا بھرکس نکل جائے گا. پھر اس کے بعد ان کو آرام سے اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر باقی کے 3 سال تو کچھ نہیں ہونے والا. اگلا الیکشن ہوگا تو جب دیکھے جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کی کمپین ہے اس کا منبع یہ ہے کہ مارچ سے پہلے پورا پریشر بڑھایا جائے حکومت کے اوپر، کیونکہ مارچ میں پھر ان کے سینٹ کے جو بخاری صاحب میں دوسرا سینیریو لیتا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑا پارٹنر نون میں ڈچ نہیں کرتا، دونوں ساتھ رہتے ہیں، بلکہ تینوں ساتھ رہتے ہیں، مولانا صاحب بھی، ٹھیک ہے. اور یہ مارچ سے پہلے زبردست شو پاور کرتے ہیں. یہ اسلام آباد میں لاتے ہیں 1 لاکھ بندہ اور لا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار عمران خان گھر جاؤ ورنہ ہم نہیں آ رہے. عمران خان استعفیٰ نہیں دیتے، پھر کیا ہوگا؟ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ اگر آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے، جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو یہ تاثر ہے یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھرنوں سے کچھ نہیں ہونے والا، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ عمران خان کا دھرنا اگر آپ نکال دیں پارلیمنٹ کے اندر سے تو ایوان اقتدار تک پہنچنے کا ان کا خواب پورا نہیں ہوتا. وہ ایک پریشر تھا جو اس وقت کی حکومت کے اوپر تھا، اسی پریشر میں عدالتیں تھیں، اسی پریشر میں اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یہی ہوتا ہے ہر دفعہ. یہی ہوا ہے چاہے وہ سویلین حکومت ہو چاہے وہ فوج کی حکومت ہو. جب پریشر اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا. دھرنا تو 126 دن چلنے کے بعد 2016 میں ختم ہو گیا، پھر پینما آیا، 18 میں الیکشن ہوئے جس میں نور اڑی ہے. دیکھیے نا، میں آپ کو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں کہ 126 دن دھرنا کیسے رہا، کیوں رہا؟ اس کے پیچھے عوامل ہوں گے، جواب ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو اگلے نہیں آپ کو اگلے دھرنے کی وجہ سمجھ آ جائے گی. اور کون لایا ہے یہ بندے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس سے حکومت کہاں سے آئے ہیں یہ بندے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو کوئی لایا تھا وہ بندے، پھر بھی حکومت تو گھر نہیں گئی. تو ابھی تو وہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اپوزیشن. اب کیسے گھر بھیجیں گے جب عمران خان صاحب کسی کے سپورٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو گھر نہیں بھیج سکے؟ گورنمنٹ تو ڈے کو مفروضہ کر لیں تو ان کے پاس تو سپورٹ بھی نہیں ہے، یہ کیسے بھیجیں گے گھر خان صاحب کی حکومت کو؟ بخاری صاحب دیکھیں، میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ان کا اتحاد قائم رہا، اگر انہوں نے موٹیویٹ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ الٹیمیٹلی اسلام آباد پہنچتے ہیں جو کہ ان کا پلان ہے، تو پھر ان کی کامیابی کے کچھ چانسز موجود ہیں. اگر یہ راستے ہی میں کہیں رہ جائیں گے تو بس پھر اللہ حافظ ہے. اور ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہوئی تو پھر لیڈ کون کرے گا؟ عوام کو نکالے گا کون؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا بعض اوقات سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بھی کام دکھا جاتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ پھر آپ مجھے یاد دلا رہے ہیں واپس کہ میں بھی کہوں، دیکھنا یہ ہے کہ امپائر انگلی کب کھڑی کرتا ہے. اچھا اندریم صاحبہ، لیکن گورنمنٹ کو اس میں بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے. وہ خان صاحب نے بھی کہا، صحافیوں سے ملاقات میں بھی، ڈائریکٹر نیوز سے ملاقات میں بھی،
استعفے دیں, ہم الیکشن کرائیں گے, وہ یعنی کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں گورنمنٹ کو. آپ کہہ رہے ہیں نکلو, آپ نہ ان کے راستے میں کنٹینر لگائیں گے بلکہ اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ بھائی احتجاج کرنا ہے, یہ لو کنٹینر, تقریریں کرنی ہے, یہ لو مائک, سب جو کرنا ہے کر لیں, ان سے جو بن سکتا ہے کر لیں. اندلیب صاحبہ دیکھیں, یہ اپوزیشن ہے, ان کا حق ہے کہ یہ احتجاج کرے, جلسے کریں یا دھرنے کریں, بالکل ان کو کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک پچھلا آپ نے دیکھ لیا تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا, اور یہ 11 جماعتیں یا 4 یا 8 یا جتنی بھی کٹھے مل کے کیا تھا, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا. بیکاز یہ بندے کٹھے نہیں کر سکتے, یہ جو 2 بڑی جماعتیں, دے آر ناٹ, یہ اس قسم کے نہیں کہ اسٹریٹ موومنٹس کر لیں. تو اس میں ایک تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہوتی ہے, ہاں مولانا فضل الرحمان کا ایک کلٹ ہے, وہ جب بھی حکم دیں گے وہ کٹھے ہو جائیں گے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں. لیکن ایک جو اسٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے نا, اس کی 2 وجوہات ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی وجہ ہے کہ آپ عوام کے لیے کھڑے ہوں گے تو عوام آپ کے لیے کھڑی ہوگی. جب آپ اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوں گے, 2 سال آپ نے پارلیمنٹ کے اندر صرف اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈر کہاں سے آیا, مجھے جیل میں کیوں ڈالا, میرا فلانا کیوں ڈالا گیا, واک آؤٹ کیا, ان کی تصویریں لے کے آئے. اور اس کے بعد ابھی بھی یہ کہ جی شہباز شریف کیوں جیل میں چلا گیا, اب یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے نا. نواز شریف باہر چلا گیا. تو جب آپ اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اور اس کا ثبوت خواجہ آصف ہے جس نے کہا کہ نواز شریف ہاسپٹل میں تھا, 100 بندہ ہم اکٹھا نہیں کر سکے کاشف عباسی کے پروگرام میں. تو یہ ایک حقیقت ہے پچھلی دفعہ جب اے پی سی ہوئی تھی. اگر یہ عوام کے لیے 2 سال کھڑے ہوتے تو, یا ان کو پچھلی بھی ان کی موومنٹس دیکھ لیں, یہ اقتدار میں تب آتے ہیں جب ان کو مل جاتا ہے, نہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, اور میرا سوال اپنے محترم اور ان سے بھی ہے. میں چلے بہت ہی ایک عام سا انسان ہوں, میں لیڈرشپ اسٹوڈنٹ ہوں, یہ تو گرو ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر منتیں کر کے باہر چلا جائے, وہاں باہر بیٹھے ہوئے الطاف حسین کی طرح کہے کہ جی میں بیٹھا ہوں, میں کھاؤں گا, میں پیوں گا, میں چائے پیوں گا, میں کافی پیوں گا, میں سیر کروں گا, میں 8-8 گھنٹے وہاں سے بیٹھ کے فونوں پہ باتیں کروں گا, تم جاؤ آگے جیلوں میں جاؤ, مرو, لڑو, میں یہاں بیٹھا ہوں. اور خبردار خبردار خاقان عباسی یا احسن اقبال, تم نے پریس کانفرنس کی, میری بیٹی جو ہے وہ لیڈ کرے گی, اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے, میں بادشاہ ہوں, میں حکم دے رہا ہوں. آج ویسے پریس کانفرنس کا آغاز احسن اقبال صاحب نے کیا تھا مریم بی بی سے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, پہلے احسن اقبال سینئر ہیں وہ بولیں گے. لیکن ٹھیک ہے, یہ سوال بخاری صاحب, بھائی اگر نواز شریف کو واقعی لیڈر بننا ہے تو پھر ایون فیلڈ سے کیسے ہوگی قیادت؟ میری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا وہ سوال ہو گیا نا, میں نے کہا جواب صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں. سو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلا کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو لیڈ فرام دا فرنٹ نہ کرے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو مروائے. پہلے بھی بھاگ گیا سرور پیلس, اب بھی بھاگ گیا. مریم نے بھی پٹیشن دی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے ابا کے پاس جانا ہے. یہ اس طرح کے لیڈر جو پہلے ہی, میں بھی یہ کہہ تو رہے ہیں, میں بالکل ان کا احترام کرتی ہوں. ابھی انہوں نے کہا, میرے استاد ہیں یہ بخاری صاحب, انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن یہ لیڈرشپ کے بہت بڑے گرو ہیں. میں نے تو بتائیں تاریخ انسانیت کی ایسی مثال بتائیں بھائی بخاری صاحب, انہوں نے آپ کو استاد کیا, کیونکہ اچھا عظمہ صاحب بتائیں, آپ دونوں جو بتانا چاہے بتا دیں بھائی. نہیں, یہ اندلیب میرے ساتھ تو 3-4 پروگرامز میں نا پچھلے 3-4 دنوں میں آ چکی ہیں, اور ایک ہی بات کرتی ہیں, اور میں ہر دفعہ ان کو جواب دیتی ہوں, ان کی تسلی نہیں ہوتی, دوبارہ دے دیتی ہوں کہ ہم نے روح زمین پر اور انسانیت کی تاریخ میں عمران خان جیسا بہادر آدمی دیکھا کہ مشرف کے دور میں جب پولیس والے آئے تو وہ بھاگ گیا دیوار پھلان کے, اور پھر جب اپنے کزن کے ساتھ آیا کنٹینر پہ, کنٹینر میلوں پیچھے تھا, آگے تھے چھوٹے بچے اور عورتیں. اور جب اندلیب صاحبہ جو ہیں ان کو پولیس والے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے نا, جب انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا, تو بیچارے پش اپ ہی کرتے رہ گئے تھے بنی گالا کے اندر. تو یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے بہادر آدمی, اور آج بھی اتنا بہادر ہے وزیر اعظم ہونے کے بعد کہ بیچارے کو اپوزیشن کا واک آؤٹ کرانا پڑتا ہے تقریر کرنے کے لیے. وہ غریب اتنا بہادر ہے کہ تقریر نہیں کر سکتا پارلیمنٹ میں جب تک اپوزیشن باہر نہ چلی جائے. تو بی بی آپ تو یہ خاطر جمع رکھیں. چلو یہ تو ہو گئی ان پر تنقید, اب اپنے سوال کا جواب دے دینا کہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی لیڈر باہر سے بیٹھ کے ایک تحریک, بتا رہی ہوں نواز شریف جب باہر, یہ تو الطاف حسین والی وہ جو وہاں لیڈرشپ ہے, گجرا والا کراس نہیں کرتا, وہ گجرا والا کراس نہیں کرتا, اور اس کا لانگ مارچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
اور جو ہے وہ ججز کو بحال کر دیا جاتا ہے. اور وہ یہ صحیح ایگزامپل دیا ہے کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کی یادداشت گم ہو جاتی ہے اور آپ بلیک آؤٹ کرا دیتے ہیں جب مریم نواز لاکھوں کی ریلیاں کرنے نکلتی ہیں اور آپ خوف کے مارے پلنگوں کو نیچے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز یہ کسی کو مت جواب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. وہ صبح سحری کے وقت جا کے جو ہے لیکن وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اتنی انقلاب کیسے لائیں گے ایون فیلڈ میں بیٹھ کے؟ یہ آپ کو نظر آ جائے گا. انقلاب ایک تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایون فیلڈ میں رہے. ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا پروسیجر کرا کے آئے اور وہی لیڈ کرے اس موومنٹ کو. لیکن ایک بات بھی ہے کہ عمران خان کے حسد اور بغض کی ہم بھیٹ نہیں چڑھنے دے سکتے نواز شریف صاحب کو. زندگی اللہ نے ایک ہی دفعہ دی ہوئی ہے اور وہ زندگی عمران خان کی اس میں بھیٹ پہ چلتی نہیں رہ سکتے. اور یہ بھی یاد ہوگا قاضی حسین احمد صاحب نے نا ابھی کچھ دن پہلے ذرا بتایا ہے کہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کیا پیغام دیا گیا جب وہ دھرنا کرنے کے لیے آئے تھے. اور ان کو ہاں جی اور ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, ہمیں نواز شریف کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں. تو بیوی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہر تاریخ کو درست ہونا ہوتا ہے. بخاری صاحب بتا دیں بھائی, نواز شریف صاحب اگر یہاں تبدیلی لانی ہے تو نواز شریف صاحب کی کسی بھی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے ہی صحیح, ایک لمحے کو مان لیں, باہر رہتے ہوئے کام ہو پائے گا, ان کو آنا پڑے گا, بے شک آگے جیل جانا پڑے. یہ چاہتے ہیں وہ آ کے بند ہو جائیں. دیکھیں وسیم, یہ بحث کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میرے خیال سے آپ کا جو آبجیکٹیو ہے اس تک رہنا چاہیے ہم سب کو, ورنہ یہ بہادری کے قصے جو ہے نا یہ سارے جو اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب مشرف نے بھگایا تھا پہلی دفعہ جب بھاگے تھے یہاں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کمپرومائز کر کے 10 سال کا چلے گئے تھے, ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا. اب کس نے بھیجا ہے ان کو؟ میں تو اب یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو رحم آ گیا تھا. ابھی لیکن یہ سوال تو اہم ہے نا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اب انہیں بس اب ہیڈ آن ہے, لیکن ہے لنڈن میں, تو یہ ہو پائے گا وہاں سے رہ کے یا نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے وہاں سے بیٹھ کے تو یہ نہیں ہونے کا ہے unless there is a strong leadership to lead this movement. اور ہم نے انڈیا بھی دیکھا ہے جو پریس کانفرنس مریم نے کی ہے اس میں بھی اور ادروائز بھی کہ جی وہ بہت جلد واپس آنے والے ہیں. اسی طریقے سے شہباز شریف کے بارے میں ہمیں یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے وہاں سے, لیکن وہ آ گئے تھے. اس سے پیچھے چلیے, جب نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ بیمار تھیں تب ان کے واپس آنے کے امکانات ختم کر دیے تھے کہ نہ مریم آئیں گی نہ وہ آئیں گے, اور انہیں پتہ تھا کہ مجھے جاتے ہی جیل جانا پڑے گا. وہ ایک ضدی انسان ہے, میں انہیں تھوڑا سا جانتا ہوں, وہ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنی 3 حکومتیں گوالی, وہ آئیں گے, بالکل واپس آئیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں. چلو اب میں بریک لے کے ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میں ساری بحث کو کہ آگے کیا ہوگا بریک کے بعد. خوش آمدید. اب ذرا بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اب یہ بتا دیں اندیر عباس صاحبہ, مطلب فائنل راؤنڈ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب ہو گئے گرفتار, نیب نے مولانا صاحب کو بلا لیا, زرداری صاحب فرد نمائد ہو گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ کہتا ہے کہ نیب پولیٹیکل ڈیوائڈ کی ایک طرف لوگوں کا احتساب کرتا ہے, دوسری طرف کے لوگوں کا نہیں کرتا ہے. یہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یعنی یہ کیسے ہو پایا کہ وہ سارے لوگ جو ان کی صفوں سے نکل کے بھی آپ کی صفوں میں آ گئے, انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی, حالیہ دور میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, اس طرف کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کوٹ کرنے کے لیے, اور باقی ساری مثالیں اپوزیشن کی ہیں. دیکھیں حالیہ دور میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے سٹنگ وزیر جو ہیں وہ ان کو نیب بلائے, کبھی نہیں ہوا. اب علیم خان بھی گیا, اس کی بیل ہو گئی جیسے ان کی ہوتی ہے, سبطین خان بھی گیا, اس کے بعد ہمارے چیف منسٹر صاحب, آج تک نہیں کبھی ہوا کہ جی سٹنگ چیف منسٹر کو بلایا جائے, ان پہ کیسز چل رہے ہیں ابھی. اور اس کے علاوہ جو بات آپ یاد رکھیں, ہمیں 2 سال ہوئے آئے ہوئے, ٹھیک ہے نا, یہ تو 3 باریاں لے رہے ہیں اور یہ پنجاب میں 7 دفعہ آئے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تو آبویسلی وہ جتنے بھی انہوں نے آپس میں کیسز کیے ہوئے تھے, یہ 98% تو جو انہوں نے آپس میں کیسز کیے ہوئے تھے, نیب دبائے ہوئے تھے, اب وہ ابھرے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے ساتھ بندے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھے, ان کے ساتھ تھے, تو ان پہ تو وہ کیسز کی بات کر رہے ہیں جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے تو وہ تھے. اگر تھے تو انہوں نے 20 سال ان کی کرپشن کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ تو برے ہیں نا, یہ تو برے ہیں, یہ تو خود کرپٹ ہے نا, آپ کے خیال میں دوسروں کیا پکڑیں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس آدمی کو آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ایوان کا سب سے بڑا رتبہ دیا ہوا ہے اس وقت, اور نیب کو بھی وہ یاد نہیں آ رہا ہے. یہ کیسے ہے؟ تو میری بات سنیں, ہم نے کیا کیا ہوا ہے. آپ 2 چیزیں دیکھ لیں, ایک تو یہ کہ ان پہ کیس چل رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2,
آپ دیکھ لیں وہ تو نیب ثابت کرے گی. آپ کے خیال میں تو ہے نا وہ ڈاکو, تو آپ نے بند ہو گیا وہ کیس بند کر دیا ہے. سب پہ انسٹرکشن ہو رہی. کبھی یہ پہلے ہوا ہے؟ میں تو یہ سوال کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ تھے جن کو یہ کہہ رہے کرپٹ تھے 20 سال انہوں نے کیوں نہیں, تو یہ پروف ہو گیا نا کہ انہوں نے مکہ کیا ہوا تھا. سارے کیسز تھے یہ وہی کیسز ہیں جو آپس میں کیے ہوئے ہیں. ازما صاحبہ جو سوال میں نے سلیم بخاری صاحب سے کیا تھا, آپ لے آئے, آپ عوام کا جمع غفیر لے آ کے بیٹھ گئے اسلام آباد, نہیں دے رہے وہ استعفیٰ, کیا کر لیں گے آپ؟ دیکھیں پہلے تو اندلیب صاحبہ شاید تھوڑا میرا خیال ہے تھکی ہوئی ہیں آج, ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ ہمارے دور میں تو گنہگار تھے نا, ان کو تو اس وقت تو پھانسی لگ جانی چاہیے تھی, لیکن اب وہ انصاف لانڈری میں دھلے ہوئے ہیں نا. اور اب اس دور میں وہ جو آٹا چینی میں ملوث ہے نا, آپ لے کے جائیں ان کو کوٹوں میں, کیوں نہیں لے کے گئے کوٹوں میں؟ میں تو نہیں لے کے جاؤں گی کورٹ میں. آپ دوسروں کو بڑی تہذیب سکھاتی ہیں نا, سن لیا آپ کی یہ بات بھی سن لیں. نہیں آپ کو لے کے جانی ہے, میں بتاتا ہوں. بات کر رہے ہیں اور مزے کی بات ہے عمران خان صاحب خود بیٹھ کے ایک دوسرے کو کلین چٹ دے رہے ہیں. اچھا میں سمجھی کہ آپ نیو لیگ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے. کو کیوں بلا لیا, ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے. مراد علی شاہ کو بار بار بلانے, ان کو وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا, مراد علی شاہ کو بلانا چاہیے. اپنے آپ کو بھی کلین چٹ, جہانگیر ترین کو بھی کلین چٹ, اس کو بھی باہر بگا دیا. خسرو بختیار کو بھی کلین چٹ, ندیم بابر کو بھی کلین چٹ, بزدار کو بھی کلین چٹ. مطلب یہاں تو تماشا لگا ہوا ہے. اور یہ تماشا جو ہے نا, یہ ایک منٹ میں بات بتا دوں, جب یہ آئے تھے نا اس وقت مہنگائی 3% تھی. جب یہ آئے تھے نا اس وقت حلقے 4 تھے, آج 370 حلقوں کی بات ہے. جب یہ آئے تھے نا اس وقت بے روزگاری جو ہے وہ اتنی نہیں تھی, 1,20,00,000 لوگ جو ہے وہ بے روزگار نہیں ہوئے تھے. جب یہ آئے تھے نا اس وقت لومے اور یہ تمام بند نہیں ہوئی تھی. اور جب یہ آئے تھے, چلو لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا, آپ لوگ بندے لے کے نکل آئیں گے, بیٹھ جائیں گے, وہ نہیں دیں گے استعفیٰ, تو کیا کر لیں گے؟ بخاری صاحب نے آپ پلڑا کس کا بھاری ہے آج, حکومت کا یا اپوزیشن کا, بھائی یہ بتاتے ہیں آخری منٹ. دیکھیں پلڑا تو اس وقت بھاری جو ہے یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوگا. میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع ہوگا, بنی گلہ سے, اور میرے وزیروں کا ہوگا اور سب کا ہوگا. وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے. یہ جو ہے نا کہ ہم کیوں جائیں, آپ عدالتوں میں لے کے جائیں, تو عمران خان صاحب کے وعدے کی یہ نفی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں. دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے, اس وقت جو ہے بال از ان دا کورٹ آف دا اپوزیشن پارٹیز, کہ وہ کیا آپس کا اتفاق قائم رکھ سکیں گی. اگر وہ اتفاق سے جنوری میں داخل ہوتی ہیں تو پلڑا پھر اپوزیشن کا بھاری ہو جائے گا. اچھا اگر میں نے بہت بڑا اگر لگایا ہے, صرف کے ساتھ آئی کیپٹل ہے. ٹھیک ہے, اگر اتفاق میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں اس اتفاق میں برکت ہو جائے گی. چلو دیکھتے ہیں, بہت شکریہ تینوں, بہت شکریہ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ, اللہ حافظ. کراچی میں لاہور میں حکومت لاہور میں بھی